السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو کئی دنوں سے الحمدللہ توحید اور شرک کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے دین اسلام، یہ ہر اعتبار سے بڑا جامع مذہب ہے۔ یعنی ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے، اس میں کسی بھی نئی چیز کو داخل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے دین اسلام، اور نہ ہی اپنے کسی حصے کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دین اسلام نیا بڑھانے کے لیے بھی ضرورت نہیں ہمارے دین اسلام میں، اور جو چیزیں اللہ اتار دیا ہے اس میں سے کم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہمارا دین اسلام اتنا اچھا بڑا جامع مذہب ہے کہ نہ اس میں سے کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں سے کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنی بھی چیزیں ضرورت کی ہیں اللہ سب بیان کر دی ہمارے دین اسلام میں۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ پوری کائنات کا اللہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی سے کہ میں دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دین مکمل۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا پہنچایا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی بتلائے۔ حضور آپ تو ہم سب کو عمل کر کے بتلائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ حجۃ الوداع کا میدان، حجۃ الوداع کا جو میدان ہے وہ گواہی دیتا ہے انشاءاللہ میدان حشر میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو گواہ بنائے تھے کہ اللہ میں اپنا پورا کا پورا جو ذمہ تھا وہ پہنچا دیا، اور گواہ بھی صحابہ تھے، پورا کا پورا میدان تھا اور اللہ بھی تھا، تو پورا دین مکمل ہو گیا۔ نہیں قصہ ختم، نہیں نیا بڑھانے کی ضرورت ہے، اب پھر جو ہے اس میں سے کم کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ جو دین جو شریعت اللہ ہمارے لیے ہمارے نبی پر اتار کر مکمل کر دیا، وہ شریعت اب ہمارے لیے پوری کی پوری الحمدللہ ہے، نہ ہمیں اس میں سے کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے نہ اس میں سے کچھ گھٹانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دوسری جگہ اللہ فرماتی ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام سچا مذہب ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔
تو دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جسے پہنچانے میں، جسے ادا کرنے میں انبیاء علیہم السلام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، فرعون جیسے ظالم کا سامنا حضرت موسیٰ کو کرنا پڑا، نمرود جیسے مشرک کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنا کرنا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو ہر زمانے میں جو بھی دین کا نام لے کر اٹھے ہیں ان کے دشمن بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ صاحب بول دیا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جب حق آتا ہے تو غلط ایسے بھاگتا ہے، باطل ایسے بھاگتا ہے، وما يعيد پھر واپس نہیں آتا۔ حق آنے تک ہی جن کی آوازاں، موسیٰ علیہ السلام آنے تک ہی فرعون کا چلتا تھا، سو موسیٰ علیہ السلام آئے، جس چیز کو اپنی شان سمجھتا تھا اللہ اسی میں ڈبا کو مارا، اسے پانی میں، ملک، بادشاہت، پانی، کیا شان بتاتا تھا۔ نمرود چلیا کب تک؟ ابراہیم علیہ السلام آنے تک ہی۔ تو جب بھی حق آیا ہے ایسا بھاگیا باطل کہ پھر پلٹ کر نہیں آیا، ہمیں فوراً گھبرا جاتے سوتا حق پو ہمیں ہی اس کی انہوں ہی اس کی، ہمیں حق پر ہو کو ہم نہ کہیں کو یہ مصیبتیں، ہم نہ کہیں کو یہ تکلیفیں، ہم نہ کہیں کو یہ پریشانیاں، ہمیں جلدی پریشان ہو جاتے سو۔ ہماری انسان کی عادت کیا کہتا، ہمارے انسانوں کی جلد باز انسان، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان بہت جلد باز ہے، جلدی کا کام شیطان کا کام ہے۔ اس لیے حق پر جمے رہو، وتواصوا بالحق، حق پر جمے رہو، حق کی دعوت دیتے رہو۔ حق کی دعوت دینے کی وجہ سے، حق پر جمے رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفیں آتی، گھر والے خود چھیڑتی، ماں باپ خود چھیڑتی، کیا یہ داڑھی چھوڑ لیا ہے، کیا یہ جھبے پہن لیا ہے، کیا یہ غلط پیسہ کماتا نہیں کو بول رہا ہے، کیا بینک میں جاب کرتا نہیں کو بول رہا ہے، کیا یہاں نکاح کر لیتا نہیں کو بولتا ہے، کیا 3 دن جماعت میں چلے آتا ہے، کیا قرآن پڑھنے مدرسے سے چلے آتا ہے، دکان کو کم جا رہا ہے مدرسے سے زیادہ جا رہا ہے، دکان کو کم جا رہا ہے مسجد کو زیادہ جا رہا ہے، خود یہ ان کی غلطی نہیں، یہ شیطان کرا رہا سو۔ ہمیں ماں باپ کے دشمن ہونا، میں اس لیے کئی مرتبہ بولتا ہوں کہ ہمیں لڑنے کو شیطان کو ہمت نہیں دلانا، ہمارے میرے اور آپ کے لڑنے کی وجہ سے شیطانیت مضبوط ہوتا سو، شیطانیت خوش ہوتا سو۔ ہمیں نبی کو دل دکھا کو شیطان کو خوش کرانا، کوئی بھی باپ، کوئی بھی بیٹا باپ کو ناراض کر کو بازو والوں کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ ہاں نہیں۔ تو میں اور آپ لڑ لیے تو کون خوش ہو رہا سو؟ شیطان۔ دکھی کسے؟ ہمارے نبی کو۔ میں اور تمہیں مارا ماری مار لیے، پراپرٹیوں میں لڑ لیے، حصوں میں لڑ لیے، زمین کے لیے کہاں دیکھو وہاں زمین کے لیے لڑائیاں لڑ لیے، کسے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ شیطان کچھ نہ۔ پھر تھوڑا سوچنے کی بات، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے میں گھر دلاتا ہوں، کسے؟ اس شخص کو جو اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، حق ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دیا، رکھ لے بھائی تجھ خوشی سے رہیں گے، تو بھی میں رکھ لے بھیا تجھ خوشی سے رہیں گے، رشتہ داری توڑ لینے کا نہ کو، ارے بس 1,00,000 روپے کے واسطے، ایک بالشت زمین کے واسطے زندگی بھر لڑی۔ تو بڑا دین اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، جب بھی اسے لے کر اٹھے ہیں لوگ دشمن پیدا ہوئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، چند دن، اس لیے کہ موت بھی جب نکلتی ہے نا تو سانسیں کیا ہوتی، بہت تیزی سے اڑتی، بہت زیادہ چلتی سانسیں، اس کی علامت کیا؟ اس کی روح نکلنے والی ہے۔ یہ مطلب جب باطل اڑتا رہتا نہیں تب ہمیں سمجھ لینا کہ اس کا گرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، حق پر جمے رہنا ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ فرماتی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ مجھے دین کا یہ مسئلہ پسند آتا نہیں، مجھے دین کا یہ کام پسند آتے نہیں، فجر نماز کہیں کو صبح میں رکھے، فجر میں کہیں کو 2 رکعتاں،
یہ کئی کو نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، کئی کو آمین بولنا، دعا میں کئی ہاتھ اٹھانا، یہ عورتوں کو پردہ، کئی کو دل کا پردہ بس نہیں کیا، جسم کا پردہ ضروری کیا، یہ مرد بانے کئی کو باہر جانا سو، عورتیں کئی کو باہر نہیں جانا سو، یہ سب باتیں کرنا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فیصلے پسند نہیں، میری نعمتوں پر شکر ادا کرنا پسند نہیں، میرے تکلیفوں پر صبر کرنا پسند نہیں، میرے تقدیر میرے فیصلے پر تو راضی نہیں، تو بہتر ہے مجھے چھوڑ، ڈھونڈ لے کسی کو، فلیتخذ ربا سوائی، مجھے چھوڑ ڈال، ڈھونڈ لے تجھے کون اچھا ہے، ڈھونڈ لے۔ جب تجھے میں ہونا ہے، جب تجھے میرے نبی ہونا ہے تو میں جیسا بولتا ہوں ویسا کر، میرے نبی جیسا کر کے گئے ویسا کر۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین کے کسی بھی کام سے ناراض نہیں۔ کئی مرتبہ دیکھ تو میں کہ 15 سال 20 سال ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتے رہتی، چند دن باہر جا کر نماز بدل لیتی، چند دن، سال 1.5 سال جا کر 15 سال 20 سال سے پڑھتے سو نماز ہم چھوڑ ڈالتی، کیا کہ تو بولنا شروع کر ڈالتی کہ تمہاری نمازیں صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ اتنے سال سے پڑھے سو، اتنی سال سے بات سمجھ میں نہیں کیا، باہر جانے میں معلوم ہوا سو۔ بھائی 15 سال سے میں شراب نہیں پیا بھائی، ارے بس میں اچانک گیا پارٹیوں میں، دوست ہم پلا لے، عادت بنا لے تمہیں، ہاں بنا لے، تو دھوکے سے پلا لے، نہیں اتنے سال پیا نہیں سو میں غلط کام کر لیا، میں آج پی لیا ہوں، میں آپ سے کنٹینیو کر دوں گا، کون تو بیوقوف ہو۔ نماز میں تو پڑھ لے بھائی، تجھے پسند ہے نہیں تو پڑھ لے، لیکن کیا کرتا معلوم کیا انہیں سب کو دماغ خراب کرتا رہتا، تمہاری نماز صحیح نہیں، انہوں امام صاحب صحیح نہیں، انہوں ساتھیاں صحیح نہیں۔ اچھا رہتا 15-20 سال، کہیں جا کر آیا تھا، شروع کر ڈالتا قوم میں اختلاف، عالم بن جاتا، اسے وضو کے فرائض بھی معلوم نہیں رہتے۔ بولنے کا مطلب لڑائی چھیڑنا نہیں ہے، بولنے کا مطلب یہ ہے آپ کو جو کام پسند آیا آپ کرو، لیکن دوسروں کو دعوت کیوں دیتی؟ حق اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے، لوگ مثال دیتی ہمیں کم جماعت ہیں تو کیا، بدر میں بھی 313 صحابہ تھے سو، کافراں 1000 تھے سو، ہمیں کم ہی تمہیں زیادہ ہی، ڈرنے نہیں، مدد اللہ کی ہمارے ساتھ ہے۔ تھوڑا عقل سے بات کرنا، بدر میں 313 تھے کہ تو پوری دنیا میں ہوتے تھے مسلمان، ہوتے نہ تھے، اسی لیے بدر کی لڑائی 313 کی، باقی سب کون تھے سو، مشرکاں کافراں۔ اب اتنی بڑی دنیا میں اتنے کروڑ مسلمان ہی تمہیں ایک ہی حق پہ چلنے والے، باقی سب نہ حق پہ چلنے والے۔ 313 کی مثال دیتی میں تعجب ہوتا ہے کہ کم تعداد صحابہ کی 313 صحابہ، ارے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ ایک مثال تمہیں، حضرت صدیق اکبر عنہ کی زندگی پر تھوڑا غور کر ڈالے رہتے تو بس، صدیق اکبر عنہ کو مانتےش نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شریعت کو مانتے نہیں، حضرت عمر عنہ کی سنت کو مانتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت، خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، خلفاء راشدین حضرت عمر، خلفاء راشدین حضرت عثمان، خلفاء راشدین حضرت علی، پھر کیوں نہیں پکڑتے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ غصہ آتا، دیکھو بھائی میں کئی مرتبہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہمیں، تو صرف نماز پڑھنے نہ گئیں، امام صاحب بولے کہ بھائی صفے سیدھا کر لیو، غصہ نہیں آتا، بھائی موبائل سوئچ آف کرو، غصہ نہیں آتا، بھائی ساتھیاں سب پائجامہ ٹخنوں سے اوپر چڑھا لو، غصہ نہیں آتا، بھائی کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، غصہ نہیں آتا، بچوں کو پیچھے کھڑا کرو، غصہ نہیں آتا، صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو، صفوں کو پر کرو، پہلی صف پوری کرو، دوسری صف پر کرو، غصہ نہیں آتا، پیچھے والوں کو جگہ ملی کیا، ہاتھ اٹھاؤ، غصہ نہیں آتا۔ کیوں؟ بولنا تھا نا حضرت نماز پڑھنے ہی نماز پڑھو، یہ سب کئی کو بکواس ہے، یہ دل کو لگتا نہیں ہے، یہ دل کو لگے نہیں۔ اب بول ڈالے کہ نماز ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دو، غصہ آ جاتا،
اب بول ڈالے کہ آمین آہستہ سے کہو، غصہ آ جاتا۔ اب بول ڈالے کہ تراویح 20 رکعت پڑھو، تو اب بولتی لوگا حضرت نماز پڑھنے آئی ہیں، نماز پڑھا کو بھیجو لڑاؤنوں کو۔ یہ کیا بھئی ہے؟ تو اس سے بات کیا معلوم ہو رہی ہے؟ جو دل کو لگتے نا بات اس پر سوال اٹھتا ہے، جو اچھی دکھتے نا وہ سب راضی۔ تو اللہ یہ فرمانا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ میں بول دیا ہوں کہ شیطان چھوٹی چھوٹی چوریاں نہیں کرتا، پہلے بڑی چوری، جیسا چور جیسا ڈاکو بڑا ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان بھی سب سے پہلا جو حملہ کرتا وہ توحید پوچھ کرتا سو، وہ رسالت پرچ کرتا سو، وہ عظمت صحابہ پرچ کرتا سو۔ عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ 2 دن پہلے حضرت کو شہید کر دیا گیا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیٹے بڑی اچھی بات بولے گئے تھے، ان کے بیٹے بھی مفتی صاحب، انہوں بولے گئے تھے ہمارے خاندان میں مفتیاں ہیں، ہمارے خاندان میں محدثہ ہیں، ہمارے خاندان میں علماء ہیں، حفاظ ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹے بولے گئے تھے ہمارا ابا کو اللہ مغفرت فرمائے کہ ہمارے خاندان میں کون بھی شہید نہیں تھے لیکن ہمارا ابا شہید ہو گئے۔ ہم نے خوشی ہوئی کہ چلو بھئی ہمارے خاندان میں کون بھی ہو گئی، شہید بھی ہے۔ کیا غلطی تھی حضرت مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سر کے تاج تھے۔ سمجھتے ہیں دشمن کہ ان کو مار دیے قصہ ختم، اور کون بھی عظمت صحابہ پر نہیں بولتے۔ کہ ایک عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مار دینے سے جتنے صحابہ کے چاہنے والے خاموش بیٹھ جاتی اور بولتی انشاءاللہ موت تک بولتے رہتی۔ یہ کو مارے انہوں سمجھ گئے کہ آج کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کون بھی بیان کرتا نہیں، ڈر کو۔ ایسا یہ کہ نہیں، وہ زمانے سے ہے یہ، صحابہ کا خون، حضرت عثمان کا خون بہائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارے ہیں، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو مارے ہیں۔ بچے ہمیں ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں، ہمیں ان کی شان میں، ان کی عظمت میں مرنا بھی ریڈی ہے، مرنا بھی تیار ہے انشاءاللہ۔ عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کا گھرانہ نہیں تھا؟ کیا ان کے گھر میں اولاد نہیں تھے؟ انہوں انتظار نہیں کر رہے تھے؟ نفرت کی آگ اتنا ڈالا شیطان کہ ایک مسلمان ہو کر ایک مسلمان کو گولی مار کر شہید کر ڈالے، اور سمجھتے ہیں کہ شہید ہونے کے بعد چلے گئے دنیا سے۔ نہیں، اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتی نا، تم یہ مت سمجھو کہ انہوں مر گئے ہیں، نہیں، انہوں زندہ ہیں، بس جگہ بدلے ہیں، اللہ کے پاس ہے، تم نہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور ایک جگہ فرماتی بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ کی طرف سے ان کو کھانا بھی مل رہا کہتے، رزق بھی مل رہا کہتے، جو اللہ کے واسطے شہید ہوتی۔ تو بولنا کیا چاہتا ہوں، ایمانیات پر، عقائد پر، عمل پر، جائز ناجائز پر ہمیں اتنا لڑنا شروع کر ڈالے کہ ہمیں حق بولنے والوں کو بھی مارنا شروع کر ڈالے، کھلے عام مارنا شروع کر ڈالے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ابھی بھی جاری ہے اور قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، نکل جا یہاں سے، نکل جا، کر محنت کر، جو محنت کرنا ہے کر، توحید پر محنت کر، تو توحید کے خلاف محنت کر، رسالت کے خلاف محنت کر، عظمت صحابہ کے خلاف محنت کر، اور ائمہ کی تقلید کے خلاف محنت کر تو فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، میری جہنم کوئی چھوٹی نہیں، بہت بڑی ہے، محنت کر، تو تجھے بھی اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو میں جہنم سے بھرتا ہوں۔ اس لیے شیطان بولیا الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ میں تیرے مخلص بندوں کو کچھ نہیں کر سکتا۔
اس لیے کہ جو مخلص ہوتا نا، جو ہر کام اللہ کے لیے کرتا نا، انہیں کسی کا خون بہاتا نہیں. جو اللہ کے لیے ہر کام کرتا نا، انہیں کسی کی توہین نہیں کرتا. جو اللہ کے واسطے زندگی گزارتا نا، انہیں کسی کی عزت نہیں نکالتا. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و ایدی میں. علماء اس کی مطلب میں اس کی محدثین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ کا نام حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست. ہمیں اسے بول ڈالے کیا رے تو حبیب اللہ کا عدو اللہ جیسے کاما کرتا ہے. عدو اللہ کا تو اللہ کا دشمن. تو حبیب اللہ نام حبیب اللہ رکھا ہے لیکن ناکامہ کیسے کر رہا؟ تو عدو اللہ اللہ کے دشمن جیسے کاما کر رہا ہے. یہ بھی زبان کا گناہ، یہ بھی بولنا نہیں کہتے. ہمیں کتنے گچھڑ ڈالتی تھی. کیا محمد نام رکھو ایسا کام کرتا نا، نور نام رکھو ایسا کرتا نا، عبد اللطیف نام رکھو ایسا کرتا نا. یہ بھی زبان سے نہیں بولنا اس لیے کہ تکلیف ہوتی سامنے والے کو. اتنا سمجھا کر گئے ہمارے نبی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. تو اس لیے اللہ فرماتی شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو. شیطان کے حملے چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے حملے اس کے. اس لیے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین 21 لایا اللہ، والصدیقین والشہداء والصالحین 3 لایا اللہ. صدیق بھی، شہداء بھی، صالحین بھی. ارے بس سمجھنا. تو اب مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو ایمان کی اور اسلام کی بنیادی چیزوں کو معلوم کرنا ضروری ہے. تو ان میں سے پہلی چیز بنی الاسلام علی خمس. اللہ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ، یعنی کلمہ توحید. کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ، پانچواں ہے حج. اب الحمدللہ 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 نماز میں بھی ہیں، روزے میں بھی ہیں، زکوٰۃ میں بھی ہیں، حج میں بھی ہیں، لیکن اکثر اونچ نیچ ہو رہی ہے توحید میں. کس میں؟ توحید میں. تو توحید میں پختگی کم ہو گئی. نماز میں پختگی ہے، زبردست ہے، 5 وقتہ نماز کے پابند، لیکن توحید میں گڑبڑ ہے ابھی بھی. آمنت باللہ میں گڑبڑ ہے ابھی بھی. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہونے میں، نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہونے میں، بیماری و صحت اللہ کی طرف سے ہونے میں، یہ یقین میں ابھی بھی گڑبڑی ہے. نماز میں پکا ہے، روزوں میں پکا ہے، حج میں پکا ہے، زکوٰۃ میں پکا ہے. ابھی بھی گڑبڑی کس میں ہے؟ توحید میں ہے. کیوں؟ الحمدللہ ہمیں ماں کے پیٹ ہی سے مسلمان بن کے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارا ابا مسلمان، ہمارا امی مسلمان، ہمارے دادا دادی مسلمان، ہمارے نانا نانی مسلمان، رجسٹروں میں ہمارا نام بھی مسلمان، برتھ سرٹیفکیٹ میں ہمارا نام بھی مسلمان. تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ہیں نماز پڑھنا، ہم مسلمان ہیں روزہ رکھنا، ہم مسلمان ہیں زکوٰۃ دینا، ہم مسلمان ہیں حج کرنا. لیکن بچوں سے لے کر بڑوں تک کوئی بھی یہ محنت نہیں کراتے، یہاں تک کہ پڑھنے والے بچوں کو بھی یہ محنت نہیں کراتے کہ توحید کیا ہے. مدرسے کے بچوں کو بھی یہ محنت نہیں کرائی جاتی، مکتب میں بھی یہ محنت نہیں کرائی جاتی، اسکولوں میں بھی یہ محنت نہیں کرائی جاتی کہ توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آتا نہیں، چھوڑا لو بیٹا بعد میں پڑھ لیں گے. سمجھ میں آتا نہیں، چھوڑا لو بیٹا بعد میں پڑھ لیں گے. بچوں کو ایو تم نہ بش نہ کو توحید کے بارے میں عقل نہیں لگتی. چھوڑ دلو چھوڑ دلو چھوڑ دلو. عقائد خراب ہو جا رہی ہیں آج، توحید میں پکے نہیں ہیں آج. مسائل الحمدللہ سب معلوم ہیں، مسائل پورے کے پورے مسائل معلوم، لیکن توحید میں ابھی بھی کیا ہے؟ گڑبڑی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 سال صرف ایمان پر محنت کرے. اللہ کھلم کھلا دکھایا، اللہ پوری شریعت پوری دنیا والوں کو یہ معلوم کرایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مکے سے جب نکل رہے تھے اس وقت میں نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ روزہ حج سب کام فرض ہوئے مدینے میں. تو مکے میں صرف 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر محنت کرتے رہے، باقی 10 سال شریعت کے مسائل شریعت کے احکام پر ہمارے نبی محنت کرے مدینے میں. اس لیے قرآن میں بھی 70 پر 5% احکام صرف عقائد کرے تھے، ایمان کیے تھے.
25% क्या हैं शरीयत के मसले मसाइल के बारे में। इसीलिए हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का ईमान ऐसा बना था कि वो पहले ईमान बनाए फिर कुरान सीखें। इसीलिए सहाबा फरमाते हैं कि अल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हमने पहले यकीन को सीखा, हमने पहले ईमान को सीखा कि ईमान क्या चीज़ है। कोड़े पढ़ते थे लेकिन नाम निकलता था अहद अहद अहद। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हरम में खड़े होकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बोलने की वजह से इतना मारे कि 3 दिन से ज़्यादा बेहोशी थी। हज़रत अबू तालिब आगे आको बचाना पड़ा उनको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना चाहने वाले मक्का वाले दुश्मन क्यों बने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ बन के खड़े हुए थे, सहाबा पहाड़ बन के खड़े हुए थे। क्यों? मेहनत चली किस पर? ईमान पर। शैब अबी तालिब का 2.5 साल का ज़माना, रोंगटे खड़े हो जाती कि बच्चों को माँओं की छातियाँ सूख गई थी खाना नहीं खाने की वजह से। बच्चों को दूध पिलाने तक दूध नहीं, बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनकर मक्के वाले हंसते थे, जमे थे। आज थोड़ा भूखा रहे तो हराम तक चले आती हमें, खाली सुबह से शाम तक खाना नहीं मिला तो हराम तक चले आती, सूद तक चले आती। इसीलिए सबसे अहम चीज़ जो है बड़ों से लेकर बच्चों तक की सिखाने की चीज़ क्या है तो तौहीद मजबूत आ गई। अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की ज़ात में अल्लाह को अकेला मानना, अल्लाह की सिफ़ात में अल्लाह को अकेला मानना। अल्लाह ही पूरी कायनात का रब है, अल्लाह ही पूरी कायनात का रब है। हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उलमा, सुलहा ईमानियात पर ही मेहनत करते थे। हर नबी का जुमला एक ही होता था, क्या बोलो? ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज सीखने की चीज़ नहीं, देखते रहो आ जाती है। मसले सीखने की चीज़ नहीं, सुनते रहो याद हो जाती। लेकिन ईमान सीखने की चीज़, अल्लाह का ध्यान हर जगह पैदा करना, ये सीखने की चीज़। बाप सामने मौजूद है, बेटा उठाकर गंदी फिल्म देख सकता है हिम्मत बाप के सामने? फिर रात में गंदी फिल्म क्यों देखता है? बत्तियां बुझ गई, लाइट ऑफ हो गए तो गंदी फिल्म क्यों देखता हो? अपनी चाहने वाली महबूबा से, अपनी चाहने वाली आशिका से, माशूका से कैसे बात कर सकता हो? क्योंकि तो ध्यान, हर हाल का ध्यान अभी भी अल्लाह का हमारे अंदर नहीं आया। हालांकि अल्लाह क्या फरमाती, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। पूरी कायनात मिलकर भी अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, अल्लाह को देख नहीं सकती, लेकिन अल्लाह पूरी कायनात को देख सकता। क्या क्या रखो उठा कर रखेगी हमारा? अरे बोलती नहीं हजरत तुम्हारा एक वीडियो मेरे पास है, कहते पसीना पसीना। ईशान की नमाज में भी दिल लगता नहीं, ईशान की नमाज में भी सोच ले को क्या वीडियो रहेगा, क्या वीडियो रहेगा, मदरसा पढ़ते वक्त का वीडियो की, नहीं तो मैं कहता हूँ छपको क्या तो करे उस वीडियो की, क्या वीडियो की, क्या वीडियो की, डरते रहती नहीं। ये एक वीडियो को इतना डर जाते ही हमारे 40 साल के वीडियोस, 50 साल के वीडियोस रंग बरंग HD क्वालिटी में बड़ी स्क्रीन के साथ रखो छोड़े अल्लाह। हाँ बोलाती नहीं अल्लाह हमें नहीं इनो कौन की दूसरा का लिख डाली इस मेरे बारे में, इनो मुनकर नकीर को नको बोलाता कहता हूँ, मुनकर नकीर को झूठे बनाता कहता है। अल्लाह मेरे सके साथ थे ना, उनमें से 2-3 के लिख डाले ऐसो। जिस्म गवाही दिया, इनकार करता होता कहता है अल्लाह मेरा दुश्मन बन गया ऐसे नहीं हो। जमीन गवाही देती कहते, बोलता कहता नहीं अल्लाह मैं नहीं, अल्लाह कौन की है? अल्लाह के पास लौह महफूज है, किताब सब नोट हो रहा उसमें, उसे भी इनकार करता होता। 4 इनकार करे कहते, 4 इनकार करे। अब दिखाना सोचो, क्या वीडियो दिखाना सोचो। अब इनकार करता है जगह के साथ, वक्त के साथ, आदमी के साथ, टाइम के साथ, मौका महल सब 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 स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन मौजूद है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उसका यकीन, हर हाल में उसका ध्यान अल्लाह हमारे अंदर पैदा फरमाए। सहाबा जब कुरान की आयत उतरी कि अल्लाह ज़ाहिर को भी देखता, अल्लाह बातिन को भी देखता है, तो सहाबा बीवियों से मिलना छोड़ डाले। कहेगा तो हमें बीवियों से मिले तो कौन देख रहा है?
अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये क्या है, अजीब है, तुम ना पैदा करा सो नंगा, अल्लाह जिस्म से पैदा करा सो नंगा पैदा करा सो, तुम्हें पर्दे से मिले तो भी अल्लाह को मालूम, तुम्हें बगैर पर्दे के मिले तो भी अल्लाह को मालूम, वो चीज़ अलग है, तुम्हें घबराओ ना को। नहाना छोड़ डाले साहबा डर को। अरे बस में क्या ध्यान देखो साहबा को, ये बोलना चाहता हूँ मैं, वाकई पर गौर करो ना को। ध्यान कि क्या ध्यान था उनका कि अल्लाह बीवी हलाल भाई, हलाल चीज़ से मिलने क्या पैदा करा से चुने, बीवी को पैदा करा सुने, शोहर को पैदा करा सुने, उन दोनों से जो खतरा निकलता उससे बच्चों को पैदा करता सब उन्हें, उससे क्या शर्माना। लेकिन हराम करते वक्त शर्माना, हलाल में शर्माना नहीं, किस में शर्माना, हराम में शर्माना। अरे बात सब में, इसीलिए पूरी की पूरी दुनिया इसी पर मेहनत करती थी कि लोगों का ईमान मजबूत हो जाए। अंबिया, उलमा, सुलहा सब इसी पर मेहनत करते, इसलिए सबसे ज़्यादा दुश्मन भी इनके अच्छा। लोग कहते रहती इनका काम क्या दूसरा नहीं क्या, खाली अल्लाह 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 बोलते रहती। खुश नसीब हैं सब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह फरमाता मेरा जिक्र सुबह में भी करो, मेरा जिक्र शाम में भी करो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, हुजूर मेरी हम्द व सना बयान करते रहो, मेरी तारीफ़ की तस्बीह पढ़ते रहो। कब तक? अल्लाह डेट बोला, अल्लाह टाइम बोला, अल्लाह ज़माना बोला नहीं, अम्र का सीगा इस्तिमरार पर दलालत करता है, यानी हमेशा हमेशा किसकी तारीफ़ करते रहो, अल्लाह की तारीफ़ करते रहो। तो बहुत ज़रूरत है अपने ईमान को बनाने की, अपने बच्चों के ईमान को बनाने की। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने छोटे छोटे बच्चों के ईमान बनाने पर मेहनत करते थे। चुनांचे एक दफ़ा एक दूध वाले ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ दी कि दूध ले लो। दूध वाला आती नहीं दरवाजे पर, तो एक छोटा सा बच्चा लेने गया, दूध लेकर आया। अम्मा ने पूछा बेटा क्या लाए हो? बेटा कहने लगा अम्मा दूध लाया हूँ। कहाँ से लाए हो? दरवाजे पर अल्लाह मियाँ खड़े हैं। आजकल की माएँ हैं तो गर्दन पर दलाल दी, दूध वाले को अल्लाह मियाँ बना लिया। यहाँ ये हमारी गलती कि बच्चे का ईमान बन गया है, अल्लाह मियाँ दूध दिए हैं तो उस बच्चे को तारीफ़ करो। अब यहाँ ये देखो ना को कि दूध वाले को अल्लाह मियाँ बना लिया, नहीं, बच्चे का ईमान देखो कि दूध देने वाले अल्लाह मियाँ, इतनी छोटी उम्र में बच्चा दूध दे रही, दूध वाले से दूध लेकर आ रहा है, तो उसका मतलब ये था कि अल्लाह मियाँ इसे देकर भेजे हैं कि जाकर दियाल कहो को, इसलिए होना, ये भी हो सकता ना मतलब है। हमें जल्दी हो सर बच्चों के हर काम को तोड़ डालते दिल से। चुनांचे मौलाना की अहलिया मोहतरमा ने अपने बच्चे के जहन में, हज़रत के घर वाले उनके बच्चे के जहन में इतना तौहीद को बसा लेते, इतना तौहीद को बिठा लेते कि हर चीज़ बच्चा हर हमेशा कहता कि अल्लाह मियाँ। यही मेहनत है आज, कलीमे वाली मेहनत ये है, ज़िंदगी पे मेहनत करना, ये मेहनत करना है। सो ये मेहनत नहीं हो रही आज कि हर हमेशा अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। इसी तरह देखो बीवी को शोहर आया, शोहरा को पूछा क्या पकाई ही? अल्लाह जो दिया वो पकाई हूँ को बोलन दे, देखो कांटा 100 में चढ़ता, बेशक बोलना था। सो क्या बोलना था? हम ना बेशक भी काम बोलना हमारा नहीं, हम ना सन मारा है, कांटा चढ़ जाता है। अल्लाह मियाँ दिए सो मंजे भी मालूम है, अल्लाह मियाँ जो दिए वोश मैं भी खाता सो, नाम बोल कता ती बेचैनी। अम्मी आए थे बीवी के, कपड़े दियाल को गए, माल दियाल को गए, पैसा दियाल को गए, शोहर आया शाम में, कौन दिए सो? अल्लाह मियाँ दिए। बोल लंदे देखो होता नहीं, कहीं को तो मेहनत हो रही है नहीं इस पर। अरे बस में शोहर ले लाया दिया साड़ी, सब बैठे थे रिश्तेदार, क्या जी इतनी बेहतरीन साड़ी है, कौन ला कर दिए? हमारे नौशो दिए। अंदर से खुश, किसका नाम आ गया? तैंगे सामने मेरा नाम आ गया। वाह, उन्होंने सभी वाह तुम्हारे शोहर इतने अच्छे क्या जी? अरे तू दिया, तुझे दिया सो अल्लाह,
اللہ تجھے دیا، تو لا کر اسے دیا تو تیری تعریف ہو رہی ہے، تو اتنا خوش ہو رہا ہے، تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس سے اور زیادہ خوش ہونا تھا نہیں ہو رہا. آج کہ تو محنت نہیں ہو رہی ہے. کیسی ہے طبیعت؟ اللہ الحمدللہ اچھی ہے. ہم نہ معلوم اچھی ہے، بخار تھی نا، بولو کیا کی ہو. برداشت نہیں ہو رہا آج. اسی لیے ہر چیز پر کون دیے؟ اللہ میاں دیے. کھانا کون دیے؟ اللہ میاں دیے. کپڑے کون دیے؟ اللہ میاں دیے. فون کون دیے؟ اللہ میاں دیے. ارے بس میں اللہ میاں دیے. فون صحیح استعمال ہوا تو اللہ میاں دیے. سو چیز دے دو سو اللہ میاں سے، لیکن استعمال کرنا نہیں کرنا. بھائی آنکھیں دیے سب کو نا اللہ میاں سے، اسے غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ دیے نہیں کو بول ڈالنا. وہ انسان کا یہ ہے اختیار. میں بھی مجھے ڈاؤٹ آ رہا تھوڑی دیر کا. پلنگ کون دیے؟ اللہ میاں دیے. گائے کون دیے؟ اللہ میاں دیے. بکری کون دیے؟ اللہ میاں دیے. گوشت کون دیے؟ اللہ میاں دیے. بچوں کے اندر بھی یہی مان رہنا، بڑوں کے اندر بھی یہی مان رہا. یہ 24 گھنٹے اللہ 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 چلتا رہا کہ نا، اللہ کا دھیان ہمارے اندر آتا رہتا، خود بخود آتا رہتا. کیونکہ تو جو چیز زیادہ زبان پر رہتی ہے نا وہ کہاں اتر جاتے ہیں؟ بہت نزدیک ہے، اس کا تعلق اتر جاتے ہیں. ہمیں علاتش نہیں. چنانچہ خاندان بنو عبد المطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سکھاتے تھے. ہمارے نبی کے خاندان میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو پہلے آیت سکھاتے: قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس آیت کو آیت عزت بھی کہتے ہیں. جو مومن اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور رفعت دیتے ہیں. ارے بات سب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے. حضور آپ کہہ دیجئے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہ حمد کے لائق صرف کون ہے؟ تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے. لم یتخذ ولدا، کہ اللہ کے کون نہیں ہیں؟ بچے نہیں ہیں. اللہ کے بچے نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک. ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ارے باسد میں تو اس کا مطلب سمجھا نہیں. دیکھو دنیا میں مدد کرنے کے 3 طریقے. دنیا میں مدد کرنے کے 3 طریقے. نمبر 1، کبھی تو آدمی اپنے چھوٹے سے مدد لیتا ہے. کبھی کبھی آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے چھوٹے سے مدد لیتا ہے. جیسے باپ بچوں سے مدد لیتا، ایک گلاس پانی لے کر آ، بولتا کہ نہیں، کھانا لے کر آ. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بھی نفی کر دی کی گئی کہ اللہ کبھی بھی اپنے چھوٹوں سے مدد نہیں لیتا. اللہ کو ضرورت بھی نہیں. لم یتخذ ولدا، اللہ کے بچے نہیں. کیوں؟ اللہ کے بچے رہتے تو ہمیں سمجھ جاتے کہ شاید اللہ کے کام میں انہوں بھی ساتھ دے نہیں سکا ہے، اکیلا اتنے بڑے نظام کو کیسے سنبھالتا ہے. اس لیے اللہ صاف اعلان کر دیا کہ میرے بچے بھی نہیں، میں چھوٹوں سے مدد نہیں لیتا. اب دوسرا، کبھی کبھی آدمی اپنے برابر اور ہمسر سے مدد لیتا ہے، جیسے ساتھی شریک، جو ہمارا ہمسر یعنی ہمارے لائق کا، ہمارے برابر کرتا ہے. اللہ اس کی بھی نفی کر ڈالے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا کوئی دوست نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں پوری بادشاہت میں. اللہ اکیلا ہے. دوستو اللہ کی ذات بے نیاز ہے. جس طرح دنیا کا کوئی بھی حاکم اپنی حکومت میں اور کوئی بھی بادشاہ اپنے بادشاہت میں کسی کو جمانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بادشاہت میں، اپنی ملکیت میں کسی کو جمانا شریک نہیں کرتے. اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے منزہ ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ یگانہ ہے، اپنی ذات اور صفات میں اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں. اسی لیے اللہ فرماتی وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. جس طرح یہود و نصارہ اور دیگر قومیں کئی خدا بنا لیے تھے، تم بھی ان لوگوں کی طرح کیا مت کرو، کئی خدا مت بناؤ. نصارہ نے کہا کہ اللہ 3 ہے، نصرانیوں نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں 3 ہے. ایک کون؟ حضرت عیسیٰ، دوسرے کو ان کی ماں حضرت مریم، تیسرے کو اللہ. 3 بنا لیے نہیں؟ ہاں. اللہ نے فرمایا تم 3 الہ نہ کہو، 3 معبود مت کہو، بلکہ الہ تو ایک ہی ہے، معبود تو کہتا ہے ایک ہی ہے.
اور اس کی ذات پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کے لیے وہی کارساز ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، نصرانیوں کا اور علماء کا مناظرہ چل رہا تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، کہ اللہ بچوں سے پاک، اللہ بیوی سے پاک کے بارے میں چل رہا تھا مسئلہ۔ ادھر سے دلائل، ادھر سے قرآن کی آیتیں، ادھر سے دلائل، ادھر سے دلائل، ادھر سے قرآن کی آیتیں، بات چل رہی تھی۔ عوام میں ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ حضرت گستاخی معاف، مجھے بولنے کا موقع دے حضرت، میں ان کو بولتا ہوں، میرے موٹے انداز سے میں بولتا ہوں۔ اچھا بول با کو تو جو اس طرف کھڑے تھے نصرانیوں کے ہیڈ، ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ کہتے بچے؟ 3 بچے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ شادی ہو کر کتنے سال؟ 10 سال۔ کتنے بچے؟ 3 بچے۔ اللہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ کب تک رہے گا؟ ہمیشہ تک رہے گا۔ ہاں، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اللہ شادی کر لیا ہے تو اللہ کو کتنے بچے رہنا تھا؟ تو تمہیں اللہ سے بھی طاقت میں بڑھ گئے کہ تم نہ 3 بچے، اللہ کو صرف 1 بچہ، وہ بھی حضرت عیسیٰ، 1 بیوی، وہ بھی حضرت مریم۔ تم نہ 3 کر لیتے اور کر لیتی نہیں؟ پھر اللہ کا یہ کچھ، اللہ کو یہ کچھ ایک بیٹا کہیں کو تو خاموش، زبان خاموش پڑ گئی، مناظرہ جیت لیے، ہار گئے ہو۔ جواب نہیں تھا، کیا ہے جواب ہے؟ تو ماننا پڑتا نہیں اللہ کمزور ہے، ہمیں طاقتور ہیں، نعوذ باللہ یہ ہو سکتا ہے۔ ان کا بھی عقیدہ ہے اللہ مضبوط ہے، اللہ بادشاہت میں اکیلا ہے، اللہ صفات میں اکیلا ہے، سب معلوم ہے ان کو بھی اللہ کی قدرت، اللہ قدرتوں کا مالک ہے۔ جواب نہیں آیا۔ کیا آتا جواب؟ آتا جواب نہیں آتا۔ تو دوستو، جب زمین اور آسمان میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو اس کی ضرورت کیا دوسروں کو شریک کر لینے کی؟ سب کچھ اس کا نہیں، ضرورت کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر کبھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستوں سے، اپنے بڑوں سے ہمیں کیا کرتی؟ مدد لیتی۔ دوسرا آپ کو برابر سے۔ تیسرا اپنے دوستوں سے، یعنی تو اپنے بڑوں سے مدد لیتی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کمزور نہیں ہے جو اسے کسی دوست یا بڑے سے مدد کی ضرورت پڑے۔ اللہ کمزور نہیں ہے کہ جو اسے کسی دوست سے یا کسی بڑے سے مدد کی ضرورت پڑے۔ تو تمام اعمال کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ توحید ہے۔ توحید ہے تو اعمال اچھے ہیں، توحید نہیں ہے تو اعمال غارت اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان ایک قریشی تھا جس نے زمانے جاہلیت میں بہت سارے نیک کام کیے تھے لیکن ایمان نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، مشرک تھا۔ اس کے متعلق ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان نے زمانے جاہلیت میں بہت سارے نیک کام کیے تھے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اے عائشہ، کسی دن اس نے یہ نہیں کہا کہ یا الہ میرے گناہوں کو بخش دیں۔ قرآن پاک نے ایمان اور یقین سے محروم لوگوں کے اعمال و کارناموں کو ایسے راکھ سے تشبیہ دی ہے جس کو ہوا کے جھونکے اڑا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ وہ کبھی بھی یہ نہیں بولیا کہ یا الہی میرے گناہوں کو معاف فرما، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو مشرک ہے، جو اللہ کو اکیلا نہیں مانتا، جو توحید میں اکیلا نہیں مانتا، جو ذات اور صفات میں اکیلا نہیں مانتا، ان کے اعمال، ان کے نیک کام ایسی راکھ معلوم نہیں، راکھ جو جلنے کے بعد راکھ بن جاتی ہے، ایسی راکھ سے تشبیہ دی ہے جس کو ہوا اڑا لے چلے جاتے۔ راکھ بن گئی، وہ اچھی چیز راکھ بن گئی تو ٹہری ہے نہیں، ہوا کیا کری؟ اڑا لے کو چلے گی۔ اسی طرح مشرک کے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے رہتی؟ اڑالتے۔ میں اس سے پہلے توحید کے اس میں بولا تھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر نبیوں سے اللہ کہہ رہا اگر آپ بھی اگر شرک میں مبتلا ہو گئے تو ہم آپ کے اعمال کو بھی غارت اور برباد کر دیں گے، چاہے جتنے بھی نیک کام کر لو۔ تو ہر نیک کام کرنے والا کیا نہیں ہوتا؟ مشرک موحد ہے، کو دھوکے میں نہیں پڑے نا، مشرک بھی ہوتے ہر عبادت میں، لیکن وہ فیصلہ کون کرنا سو؟ انسان نے۔ کون کرنا سو؟ اللہ۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید، یعنی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بغیر توحید کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ خواہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے،
حج کرے، زکوٰۃ دے، بڑے بڑے اعمال کرے، اگر توحید نہیں ہے تو اللہ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے۔ کائنات کی ہر چیز میں توحید چھپی ہوئی ہے، کائنات کی ہر چیز میں توحید چھپی ہوئی ہے۔ ذرہ ذرہ، پتا پتا یہ بول پڑتا ہے کہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں، ہر چیز میں اس کی توحید اور اس کی ایکتائیت کی دلیل پائی جاتی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے، جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں زیادہ غور و فکر نہ کرنا چاہیے، زیادہ غور و فکر نہ کرنا چاہیے۔ ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں غور کرنا نہیں، اس کی قدرت میں غور و فکر کرنا سو، انہیں بنایا نہیں چیزاں، اس میں قدرت میں، اس میں غور کرنا سو۔ اللہ کیسا ہے، اللہ اتنا کھلا رہا نا، اللہ اتنا پلا رہا نا، اللہ کے پاس کہتا رہیں گا، یہ سمجھ میں نہیں آتے، یہ عقلیں مار کھا جاتی۔ محترم دوستو، انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں زیادہ غور و فکر نہ کریں، بلکہ بعض اوقات حق تعالیٰ شانوں کی ذات اور صفات میں غور و فکر انسان کی ناقص عقل کے لیے گمراہی بھی بن جاتی، گمراہی بھی بن جاتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے زیادہ غور و فکر کرنے میں لگا تو۔ کہ تو اللہ ہاتھوں سے پاکی، پاواں سے پاکی، ہاتھوں سے پاکی، زبان سے پاکی، دیکھنے سے پاکی، پھر اللہ کیسا دیکھتی؟ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ کئی سارے مسلمانوں کو سوال بھی پوچھ لیتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو کیا اللہ حمام میں بھی ہے؟ نعوذ باللہ۔ سوال دیکھو ان کا، بھئی دل میں قرآن ہے، بھئی ایک ہے ظاہری قرآن جسم کے ساتھ ارے واسط میں، یہ ہمیں لے جا سکتی حمام میں؟ یا دوسرا لفظ لانا کا تو بھی ڈر لگ رہا ہے، توہین ہو جاتی، لے جا سکتی؟ سینے میں قرآن ہے نہیں، کہتے سورہ ہی، کسی کو 10 سورے، کسی کو 15 سورے، کسی کو 20 سورے ہے نہیں قرآن، وہ بھی نکال رکھ ڈال جانا، قرآن لے کر جا رہا نا اندر، تو وہ جسم سے پاک ہے، لیکن وہ جسم سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ جسم سے پاک ہے۔ ارے بس میں ہمارے پیٹ سے استنجا نکال رہا سو نیچ، ارے بس میں تو بولنے کا کیا مطلب، بعض مرتبہ زیادہ غور و فکر کرنے سے آدمی کیا ہو جاتا، گمراہ ہو جاتا، کیا ہو جاتا، ایمان سے ہٹ جاتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اہل معرفت کے لوگ کہتے ہیں تفکروا فی آیات اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو بھئی، اللہ میں غور کرو نہ کو۔ ارے بس میں تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات غیر محدود ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کھلاری، کوئی حد نہیں، اللہ پلاری، اس کی کوئی حد نہیں، اللہ معاف کر رہی، اس کی کوئی حد نہیں۔ ہر انسان کے اندر ہر صفت میں ایک حد موجود ہے، انہیں معاف بھی کرتا ہے ایک حد تک ہی، انہیں دیتا بھی ایک حد تک ہی، انہیں کھلاتا بھی ایک حد تک ہی، لیکن اللہ دینے میں آیا، اللہ کھلانے میں آیا، اللہ معاف کرنے میں آیا، اللہ یہ کرنے میں آیا، تو کوئی بھی یہ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی حد نہیں اللہ کی۔ اس لیے بولتے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اور آپ کو اور پوری کائنات کو جو علم ملا ہے، وہ آکو اس وہ پرندے کے چونچ کے اوپر جو قطرہ لگے نہیں، جو دریا میں منہ ڈال کر چونچ اٹھایا تو قطرہ لگا ہے نہیں، تو وہ قطرے کے برابر ہم نے سب کو علم ملا ہے۔ اللہ کا علم یہ دریا کے برابر ہے۔ دریا بھی مثال میں نہیں، سمجھانے کے لیے کہ دریا بھی ختم ہے، لیکن اللہ کا علم ختم نہیں۔ اسی طرح اللہ کے خزانے، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی معرفت، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا دینا، اللہ کا لینا، ہر چیز کی کوئی حد نہیں، اللہ کی ذات کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں۔ آرے بات سب میں اسی لیے علماء کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ دل میں تو آتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اس لیے دنیا جہاں کی یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے، زمین سے اگنے والی گھاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ ارے بات سب میں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید ہے، اعمال قبول ہیں، توحید نہیں ہے تو جتنے بھی اعمال کرو بیکار ہیں۔ انشاءاللہ بات چلتی رہے گی توحید کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک
مجھے اور پوری امت کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید میں پکے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا.